السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کتاب اور صاحب کتاب میں۔ دوستو، غلط کتاب، غلط استاد، غلط صحبت جو نقصان دیتی ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ان تینوں چیزوں سے ذہن و فکر بدل جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لہٰذا تینوں کے تعلق سے کسی ماہر حاذق سے ضرور پوچھ لیا کریں، ان کے مفید مشورے اور تجربات سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ گزشتہ سال ہم نے محرم الحرام میں جو کتابیں نہیں پڑھنی ہیں اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی۔ اس سال ہم محرم الحرام میں پڑھی جانے والی کتابیں جو ثقہ ہیں، معتبر ہیں، ان کی آپ کو فہرست پیش کر رہے ہیں۔ سر الشہادتین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ شرح سر الشہادتین حضرت علامہ سلامت اللہ کشفی علی رحمۃ رضوان کی کتاب بھی آپ لازمی طور پر پڑھیں۔ ساتھ ہی آئینہ قیامت برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح سوانح کربلا حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب ہے، اس کا لازمی طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ حسین رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب دشت کربلا کا بھی لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ اور یوں ہی خطبات محرم حضرت فقہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ رضوان کی بہترین کتاب ہے۔ تقریباً علماء و مشائخ اسے استفادہ کرتے ہیں، آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کربلا کا مسافر پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمہ اللہ علیہ کا بھی مطالعہ کریں۔ نقش کربلا حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ رضوان، اور اسی طرح شہید کربلا شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب، مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ رضوان فقیہ اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب حکومت یزید پلید کا بھی مطالعہ لازمی کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کسی کتاب کے معتبر ہونے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا اس میں موجود ہر فقرہ ہر واقعہ معتبر ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے معتبر یا غیر معتبر کہا جاتا ہے۔ جو انتہائی غیر معتبر کتاب ہوگی اس میں بھی چند باتیں معتبر مل ہی جاتی ہیں، بلکہ ملتی ہیں۔ اسی طرح برعکس دیگر کتابوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ان کتابوں میں آپ ان تینوں مضامین پر خصوصاً کربلا اور کربلا کے بعد کے واقعات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔